پیر انشاءاللہ جیسے بارگاہ ہے عبد البیابانی رحمۃ اللہ علیہ میرا غازی پیٹ شیخ محمد اختر بیابانی رفاعی قادری ہمارے پیر تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ خطاب سے پہلے گلگوشی ہوگی. اختر بیابانی کیونکہ پہلی دفعہ ہمارے مسجد میں آئے ہیں. سب حضرات بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. سبھی حضرات بیٹھے ہیں. ہمارے صدر صاحب اختر بیابانی صاحب کی جو گلگوشی کریں گے. میں گزارش کرتا ہوں سید اکبر علی صاحب آئے اور مولانا فیروز خان صاحب بیابانی رفاعی قادری صاحب کی جو ہے گلگوشی کریں. سید اکبر علی صاحب اور صدر صاحب سے گزارش ہے کہ جو ہے حافظ بشیر صاحب آئے. صدر صاحب کی گزارش اور ہماری گزارش ہے کہ مسجد کے ہمارے امام صاحب کی بھی گلگوشی کریں. صدر صاحب ہمارے صدر صاحب رہے. آپ ماشاءاللہ خدمت گزار رہے ہیں مسجد کے بزرگ. آپ کی گلگوشی ماشاءاللہ ہمارے عارف اللہ خان صاحب کریں گے. پھر گزارش ہے اقبال بھائی عبداللہ حافظ صاحب کی جو گلگوشی ہمارے اقبال بھائی کریں گے. سبھی حضرات بیٹھے ہیں انشاءاللہ. سب سے خطاب ہوگا اقبال بھائی اپنے خصوصی فرزندان کے ساتھ اختر بیابانی صاحب کی گلگوشی ماشاءاللہ. خدا کا عرفان ہے غوث اعظم. سماعت فرمائیں. خدا کا عرفان ہے غوث اعظم. بشر پہ احسان ہے غوث اعظم. خدا کا عرفان ہے غوث اعظم. بشر پہ احسان ہے غوث اعظم. ہماری عظمت ہماری نسبت ہماری عظمت اور ہماری نسبت ہماری پہچان ہے غوث اعظم. ہماری پہچان ہے غوث اعظم. دعوت خطاب مولانا محمد اختر بیابانی صاحب آئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. صدق اللہ علیہ. ایک مرتبہ بآواز بلند آقا نامدار مدنی تاجدار دو جہاں کے مالک و مختار محبوب رب الغفار حسنین کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقدس بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد
آج میں خطاب کروں کہ دیکھیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی شخص جس سے محبت کرتا ہے وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب وہ ہم کلمہ پڑھنے والوں پر، ہم مومنوں کا فرض بنتا ہے یا ہمیں وہ ہمارا، اس کو اگر کلیئرلی کہا جائے تو وہ ہمارے ہاتھ میں کہ ہم کس سے محبت کریں، کسی فلم ایکٹر سے، کسی کرکٹر سے، کسی پولیٹیشین سے، یا کسی ہیرو سے، یا کسی عالم دین سے، یا کسی ولی سے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے جو کوئی شخص میرے دوست، میرے ولی کی شان میں گستاخی کرتا ہے یا بے ادبی کرتا ہے، اس سے میں اعلان جنگ کرتا ہوں، اس سے میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو حدیث اور حدیث قدسی ابھی جو میں نے آپ کو سنائی ہے، اگر اس کو ہم گہرائی سے سمجھ لیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں روز قیامت کوئی مصیبت ہوگی۔ کہ دیکھیں کہ اگر ہم کسی فلم ایکٹر سے محبت کرتے ہیں تو اسی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، کسی پولیٹیشین سے محبت کریں گے تو اسی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، یا کسی بھی علامہ سے محبت کریں گے تو ان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اگر ہماری محبت، اگر ہم محبت کریں اگر اولیاء کرام سے، حضور محبت سبحانی حضرت بیاض رحمٰ سے محبت کریں گے، یا غوث اعظم سے محبت کریں گے، یا امام رفاعی سے محبت کریں گے، یا حضور غریب نواز سے محبت کریں گے، تو ہم روز قیامت انہیں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ جب ہم ان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے ہم اندازہ لگا لیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے جو کوئی شخص میرے ولی، میرے دوست کی شان میں بھی اگر گستاخی کرتا ہے تو اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ جب اللہ رب العزت کو اس کے ولیوں کی شان میں گستاخی برداشت نہیں ہے تو روز قیامت میں ان کو کیسے رکھے گا، کس حد میں رکھے گا؟ اشارے کرتے جائیں گے حضور غریب نواز، اشارے کرتے رہیں گے حضور غوث اعظم، اشارے کرتے رہیں گے شاہ بیاض رحمٰ، وہ میرے لوگ ہیں، وہ میرے لوگ ہیں، وہ میرے لوگ ہیں۔ اور ہم ان کی پہچان میں کیسے آئیں گے؟ وہ ہمیں جانیں گے، وہ برحق ہمیں جانتے ہیں، وہ ہر ورنگل شہر ورنگل کے ہر وہ مومن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واقف، کیونکہ یہ ان کی سرزمین، تمام ہندوستان کے مومنوں سے حضور غریب نواز واقف ہیں کیونکہ وہ ان کی سرزمین، اور جہاں جہاں اولیاء ہے وہاں کے مومنوں سے حضور غوث اعظم واقف ہے۔ دیکھیں کیسے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، یارویں شریف کا مہینہ ختم ہے تو سوال پہ سوال اٹھتے ہیں نا، یارویں کیوں پڑھتے ہو، کیوں مناتے ہو، کہاں لکھا ہے؟ دل کو صاف رکھتے ہوئے بڑے ہی کھلے انداز میں سمجھاؤ۔ سرکار دو جہاں فرماتے ہیں کہ تم جس سے محبت کرو گے تو روزہ قیامت اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ اب تمہیں اگر تمہارے والدین سے محبت کرنا ہے تم کیا کرو گے؟ بچے اگر ہوں گے تو اچھی پڑھائی میں مارکس لے کر آئیں گے، کمانے کی عمر آ گئی تو ہم کما کر ان کی خدمت میں ہمارے کو جو کچھ بھی کمائیں گے ہم نظر کے طریقے پیش کریں گے۔ پولیٹیشین ہے تو اس کے نام کی چرچا کر کے اس کے کام آگے بڑھا کر اسے فیمس کریں گے، اس کے قریب ہوں گے، تب سامنے والے کو ان سے محبت ہوتی ہے۔ اگر ماں باپ کا نافرمان رہیں گے تو کیا ماں باپ سے محبت کریں گے؟ مگر دل سے اتنی بحیثیت اولاد بحیثیت خود کریں۔ اگر صرف کام کر رہے ہیں نام کی خاطر تو کیا بڑے بنا دیں؟ نہیں، مگر ہم یہ ایسا کام کر رہے ہیں جو کسی بھی غلط راستے پر نہیں لے جاتا۔ الٹا مت بھولیں کہ اگر سارے ہندوستان میں، ہندوستان کے ساتھ ساتھ اگر ساری دنیا میں اگر اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے تو بے شک امام حسین کا صدقہ ہے، اور اس کے بعد اگر وہ جو امام حسین اور امام حسن علیہ السلام علیہ بیت کے اطہار کے صدقے طفیل میں جو دین آیا اور دین بچ کر ہمیں ملا ہے وہ کیسے ملا؟ کربلا کا طفیل، اس بات کو کوئی جو ہے دے نہیں سکتا نہ اس پہ کوئی سوچ لگا سکتا ہے، اور اگر وہ دین کو واپس زندہ کیا گیا تو وہ طفیل ہے غوث اعظم کا۔ اب دیکھیں کیسے حضور غوث اعظم دستگیر کا نام ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ۔ کہ غوث اعظم کا نام کیسے لگا؟ بڑا ہی پیارا واقعہ ہے کہ دیکھیں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضور غوث اعظم آپ نیند کر رہے تھے تو آپ کو خواب آیا، آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا ہی بیمار شخص دیوار
کو ٹیکا لے کر نیچے گرا پڑا, بوڑھا ہو گیا, عجیب و غریب طبیعت ہے, عجیب و غریب کیفیت ہے. غوث اعظم کا اس گلی سے گزر ہو رہا تھا, آپ خواب میں دیکھتے ہیں تو آپ اس شخص کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں, اپنے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں اور مدد کی خاطر اسے پہنچنے کی اجازت, بتا دیجیے کہ آپ کی منزل کہاں ہے, آپ کو وہاں پر تک پہنچا دو. بڑا ہی معذور شخص تھا. بہرحال غوث اعظم سخی دل والے, بڑے دل والے, کرم والے, آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور بہرحال جہاں تک جانا تھا وہاں تک تو پہنچا دیا. جب پہنچانے سے پہلے رستے میں گفتگو چل رہی تھی کہ بولے کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں, کیا ہے, بس بات سوالات کیے تاکہ ان کی مدد کر سکیں, یا بھٹک کے آگے تو ان کے راستے پر نکل کو واپس پہنچا سکیں. ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ جیسے وسپا کا ہاتھ پکڑ کے چل رہے تھے, لگڑتے سیدھے ہو گئے. ایک ہاتھ کام نہیں کر رہا تھا, دوسرا ہاتھ, سیدھا ہاتھ سب کام کرنے لگا. واپس جسم میں جوانی آنے لگی. تو وسپا بڑی حیرت سے پوچھے کہ آپ بتائیں کیا معاملہ ہے. یہ وسپا خواب میں دیکھتے ہیں تو وہ شخص واپس جواب دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ غوث اعظم میں آپ کے نانا جان امام حسین کا بچایا ہوا دین ہوں, جو آج کی دنیا میں جو حرکتیں ہو رہی ہیں, جو لوگ شرک کی طرف جا رہے ہیں, اس وجہ سے بڑا ہی کمزور پڑ گیا ہوں, مگر یہ اشارہ اس طرف لے جا رہا ہے, آپ کا ہاتھ پکڑ کر مجھے لے کر چلنا واپس میرے اندر جوانی اور واپس میرے اندر تازگی دے رہا ہے. آپ ہی اس کی وجہ ہیں تاکہ آپ دنیا میں بھٹکے ہوئے لوگوں کو لے کر آ کر واپس اسلام کی طرف داخل کر رہے ہیں, اور اسی کے ساتھ آپ کا نام محی الدین کہا گیا. محی الدین کا مطلب کیا ہے؟ دین کو زندہ کرنے والا. حضور غوث اعظم کا نام محی الدین ویسے آپ تھا, ہو گیا. آپ کو محی الدین کے نظر, اس کے محی الدین کے نام کے تحفے سے آپ کو نظر کی گئی خواب میں, تو غوث پاک نے نظر کو قبول کیا. اور جب صبح اٹھے, غوث پاک اپنے گھر کی طرف باہر چلے, باہر دیکھتے ہیں لوگ آپ کو محی الدین کے نام سے خود بخود پکار رہے ہیں. اس کے بعد غوث پاک پوچھنے لگے کیا پھر یہ نام تمہیں کیسے پتا چلا؟ ویسا ہی خواب وہاں کی طرف تمام لوگ رہے, سب یہ خواب سمجھنے لگے. جو دین کو زندہ کرے, اگر ہم اس سے محبت کریں گے تو ہمارا عالم کیا ہوگا؟ قیامت کے دن ہم کس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے؟ وہ محبت کرنے میں یہ 11ویں شمار ہوتا, غوث پاک کا زندہ شمار ہوتا, ان کے نام کا نعرہ شمار ہوتا, ان کے نام کی مدد شمار ہوتی, کیونکہ ہم اس لائق نہیں کہ سیدھا طرف اپنی عزت سے بن سکے. ہم ہر کوئی گناہوں کا کپا ہے, ہر کوئی اچھا عمل بھی ہے, مگر we are not that capable کہ ہم سیدھا طرف اپنی عزت کے بارے میں کر کے بن سکیں. اگر وہ کیپیبل ہوتے تو ہم بھی ہمارا شمار بنی ہوئے. اب دیکھ غوث اعظم آپ سے محبت کرنے کا نتیجہ کیا تھا؟ آپ کے دربار میں آ کے بڑا ہی بہت پیارا واقعہ ہے. دیکھ لوگ پوچھتے ہیں نا, اور یہاں کے پاس جانے سے کام ہوتا, ہمیں آپ کے ماننے پر نہیں ماننے پر اعتراض نہیں, اور یہ کہ شانہ غسل نہ کر, آپ تو گناہ میں پڑ گئے, کسی کا کچھ نہیں جائے گا. ہماری خبر میں ہم جواب دیں گے, آپ کی خبر میں آپ جواب دیں گے. جب تک تو ایک کانفلکٹ پیدا کر کے, ایک نئی بحث پیدا کر کے ختم ہو گئے. مگر دیکھیں غوث اعظم, غوث اعظم آپ کا کیا مقام, آپ کا کیا مرتبہ, کیا کہیں. چھوٹے بچے بھی یہاں پر, بڑے لوگ بھی یہاں پر. ابھی پچھلے جلسے میں واقعہ سنا کر آیا, پھر سنانے کا دل کیا تھا کہ دیکھیں بچے بھی ضد کریں گے, بڑے بھی ضد کریں گے. اپنے بڑوں سے چھوٹا ضد کرتا ہے اگر کوئی چیز کی ضرورت پڑے. بچے چاکلیٹ کی ضد کریں گے, پڑھو تو بچے کتابوں کی ضد کریں گے, استاد ہے تو بات پڑھانے کی ضد کریں گے, کچھ نہ کچھ معاملے میں ضد تو آ ہی جاتی. مگر ضد بھی کرنی ہو تو کیسی کرنی ہو, کس سے کرنی ہو. دیکھیں والدین سے تو ہر کوئی ضد کر لے گا, اپنے بڑوں سے, چاچا سے, ماما سے, استاد سے, دوست سے, کسی نہ کسی تو کوئی ضد کر لے گا. ہم خود پیدا کرنے سے ضد کریں گے, کیا اتنا آسان ہے کہ ہم اس کے سامنے چہرہ دکھا کر ضد کر سکیں؟ مگر ضد اگر کرنی ہو تو غوث پاک کے لیے ضد کرو. ضد اگر دیکھنی ہو تو کتنی نورانی ضد رہتی ہے. دیکھو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, حضور غوث اعظم تو صحیح ہے اپنی خانقاہ میں تشریف فرما تھے, اور وہاں پر آپ کیا دیکھتے ہیں, ایک عورت آتی ہے اپنی خانقاہ میں, آپ کی خدمت میں عرض گزار ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ غوث اعظم میں آپ کی بڑی شہزادی ہوں, آپ کی بات پر ماننے والی ہوں, میری شادی ہو کر کافی عرص ہو گیا, کافی سارے سال ہو گئے, مگر مجھے آج تک اولاد نہیں, مجھے آج تک اولاد نہیں ہوئی.
بڑی پریشان ہوئی، آئی آگے غوث پاک کے دربار میں جیسے یہ سنانے لگی، غوث پاک 2 منٹ خاموشی اختیار کیے، اپنا رخ بدل کر بیٹھ گئے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرضگزار ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ میرے پاس جو عورت آئی ہے اسے آج تک اولاد نہیں ہوئے تو اسے اولاد کرنا۔ غوث پاک کا دعا کرنا تھا، اولاد وہی دے کے آئی، اور سے ہم دعا کریں گے تو اولاد ہو جائے۔ دیکھیں وہ بھرم کیسا رکھتا، یہ بھرم کیسے رکھتے ہیں۔ غوث پاک دعا پہ دعا کر رہے ہیں اور وہ دعا اور وہ ضد کیسی چل رہی ہے دیکھیں۔ غوث پاک جیسے وہ ہمیں سب رخ موڑ کر بیٹھ گئے، اس کی بارگاہ میں عرضگزار ہونے لگے اے اللہ یہ جو عورت آئی ہے وہ مجھ سے کہہ رہی ہے کہ میں آپ کی بارگاہ میں دعا کروں کہ اسے اولاد ہو جائے تو اسے صاحب اولاد کر دے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہاں سے آواز آتی کہ ویسے اعظم ہم نے اس عورت کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں دی تھی۔ غوث پاک فرماتے ہیں اللہ تو اسے ایک بچہ عطا کر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم اس کی قسمت میں اولاد نہیں دی۔ پھر غوث پاک کہتے ہیں اللہ تو اسے 2 بچے عطا کر دے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی قسمت میں اولاد ہی نہیں لکھی۔ غوث پاک فرماتے ہیں اللہ تو اسے 3 بچے عطا کر دے۔ اللہ رب العزت انکار پہ انکار کرتے آ رہے ہیں، غوث پاک ضد پہ ضد کیے جا رہے ہیں، آپ مسلمان کا مانگ رہے ہیں اللہ تو اسے عطا کر دے۔ ایسے ہوتے ہوتے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں جملہ 7 مرتبہ غوث اعظم نے کہا یا اللہ تو اسے اولاد عطا کر دے، تجھے تیرے غوث کا واسطہ۔ جیسے یہ کہنا تھا اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آتی ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یا غوث جاؤ ہم نے تمہارے طفیل میں اس عورت کو 7 بچے عطا کر دے کیونکہ تم نے انہیں 7 مرتبہ ضد کی ہے۔ تو 7 سال میں سے 7 بچے ہوتے ہیں۔ ضد کون کرے؟ غوث اعظم۔ عطا کون کیا؟ وہ مالک مختار اللہ، دینے والا وہ ہے، دینے والا وہ دیتا اپنے دوستوں کے ذریعے، اپنے ولیوں کے ذریعے، اپنے ولیوں کے ذریعے۔ یہ ہو گئی ضد کی بات، یہ ہو گئی محبت کیوں کریں، محبت کرنے سے یہ سوال اٹھائے سمجھ رہے سمجھ گئے۔ اب آئیے دوسرا سوال، آج یہاں پہ 11ویں کا ہی موقع ہے، جیسے عظمت اولیاء کا موقع ہے۔ آج ہمارے شاگرد میں کہیں ان کے پاس بھی 11ویں، ابھی یہاں سے آؤں میں وہاں پہ 11ویں ہے۔ حیدرآباد میں آج 5 دعوتیں تھیں مجھے 11ویں، جیسے آپ کے صاحب آ گئے ہیں بولے کہ آپ کا خطاب ایسے کرتے ہیں، تو حیدرآباد میں بھی 5 دعوتیں، نہ جانے کتنے جگہوں پہ کتنے سارے دعوتیں ہو رہے ہیں۔ ہمارا کیا ماننا ہے؟ غوث پاک تو اس منزل میں تشریف لائیں گے نا، ہم گنہگاروں پر آ کر وہ نظر ڈال کے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے نا، ہماری عبادت کو قبول کروائیں گے نا، ان کے وسیلے سے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ سکیں گے نا، ہمارا تو یہ ماننا۔ مگر ہم ادھر بھی کرتے ہیں ادھر بھی کرتے ہیں، ایک ہی وقت پہ ہر جگہ پہ کیسا دیجیے اس کا بھی سوال۔ رمضان کا مہینہ حضرت غوث اعظم کے خانقاہ میں لوگ آئے، ایک شخص آیا کہنے لگا غوث اعظم کا اتنے اگر افطاری کی دعوت ہے تشریف لا لیں گے تو ہم سب کو روزہ قبول ہو جائے گا، مہربانی ہو۔ غوث پاک نے دعوت کو قبول کیا۔ کچھ دیر بعد دوسرا شخص آیا، بولا کہ حضور کل ہمارے یہاں دعوت ہے، افطار کیا کریں گے تو مہربانی۔ ایسے ہی قریب 70 سے 80 لوگ بتائے گئے، 70 سے 80 لوگ آ کے آپ کی خدمت میں ایک ہی دن کی دعوت رکھتے ہیں، جو ایسی بھی دعوت نہیں کہ 1 گھنٹہ پہلے کر لیں بعد میں کر لیں، افطار کی دعوت ہے، ایک ہی وقت پہ سارا کھولا جاتا ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ جیسے ہی غوث پاک نے سارے افطار کی دعوت قبول کی، 70 سے 80 زیادہ بھی بتایا گیا، غوث پاک نے قبول کی دعوت۔ اس کے بعد کیا؟ اگلے دن جب افطار کا وقت آیا، جو شخص پہلے آیا تھا دعوت دیا تھا اس کے پاس ایسے ہی تمام لوگوں کے پاس افطار ہو گیا۔ اگلے دن 10-11 بجے کے قریب خانقاہ کے باہر جب اکٹھا ہوا اور ایک شخص بڑے ہی شان سے کہنے لگا کہ کل میرے پاس غوث اعظم آئے، کل میرے پاس میرے پنجاب میرے حضور شیخ عبد القادر جیلانی آئے۔ دوسرا آ کر کہنے لگا کیا بات کر رہے ہیں، کل افطار کی دعوت تھی، ایک ہی وقت پہ غوث پاک تو میرے پاس ہے۔ ایسے ہی تیسرا کہنے لگا غوث پاک میرے پاس ہے، چوتھا کہنے لگا تو غلط بول رہے ہو، غوث پاک میرے پاس ہے۔ ایسے ہی ہوتے ہوتے تمام لوگوں کو بحث چڑھ گئی، اور جب بات اتنی پھیل گئی اور
بحث میں تبدیلی لے لی تو غوث پاک کے خادم باہر آیا آ کر پوچھنے لگا کیا معاملہ ہے، ایک ہی بحث چل رہی ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بول رہے ہیں کہ غوث پاک میرے پاس ہے، یہ بول رہے ہیں غوث پاک میرے پاس ہے. اس طرح کی دعوت میں آپ بتا کر غوث پاک کس کے پاس ہے، آپ تو خادم ہیں. جیسے کہ سوال کرنا تھا حضور غوث اعظم کے خادم فرماتے ہیں کہ آپ سب لوگ غلط بول رہے ہیں، کل میں نے میرے پیر میرے غوث اعظم نے تو خانقاہ میں ہی افطار کیا. اس کے بعد وہ لوگ خادم کو بھی نہیں مانتے، بولتے ہیں چلو مجھے غوث اعظم کے پاس. سب جاتے ہیں غوث پاک کے پاس اور پوچھتے ہیں غوث اعظم آخر کیا معاملہ ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کے پاس افطار کی دعوت میں گئے، یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس آپ کے خادم صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ تو خانقاہ میں ہی تھے اور میں تو آپ کے ساتھ ہی بیٹھ کر روزہ کھولا. غوث پاک فرماتے ہیں مجھے اللہ رب العزت نے اتنے اختیارات دیے ہیں کہ میں ایک جگہ پہ بیٹھ کر ایک سے زائد جگہوں پر جا سکتا ہوں. اب اندازہ لگا لیں جب غوث اعظم ایک جگہ پر رہ کر اتنے سارے لوگوں کی افطار کی دعوتوں میں جا سکتے ہیں تو کیا اس گاڑی میں نہیں ہوں گے. اور یہ جو سرزمین ہے قاضی پیٹ کی سرزمین ہے وہ کوئی معمولی سرزمین نہ سمجھے. ہم قاضی پیٹ والوں کو بالکل ایسے ہی نہ سمجھیں کہ ہم کسی عام لوگوں میں سے ہیں. ہم پر ایسے بزرگ کی نظر ہے، ہم پر ایسے بزرگ کا کرم ہے جس کی وجہ سے آج ہماری زبانوں پر کلمہ سجا. اب دیکھیں کیسے بزرگ کی شان میں کیسے بیان کروں. وہ کہ اور نہیں حضور محبوب محبوب سبحانی حضرت سے حضرت کیا آپ نے نکال حضرت رحمت الرضوان آپ کا نام محبوب محبوب سبحانی کیسے پڑھا. دیکھیں ایک ہے غوث اعظم اور غوث اعظم کا مقام اگر دیکھا جائے تو کیسا ہے. دیکھیں کہا گیا ہے کہ جو محمد درمیان انبیاء غوث اعظم درمیان اولیاء. اس کا مطلب جو مقام اور مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام نبیوں میں ہے ویسا ہی مقام اور مرتبہ غوث اعظم کا تمام ولیوں میں ہے. اب دیکھیں حضور شاہ زربیہ علیہ رحمہ آپ کے صاحبزادے مالک قبلہ حضرت سید شاہ غلام افضل بیابانی رفاعی قادری رحمۃ اللہ جس کو زمانہ مالک قبلہ کے نام سے جانتا ہے. آپ کیا فرماتے ہیں، آپ کیا سے دیکھتے ہیں. ادنا غلام یا غوث الاعظم شیخ العالم یا غوث الاعظم تو محی الدین ممتاز گوانی احمد گمانم یا غوث الاعظم. ایک ایسا شعر لکھا ہے جس کا چرچا ساری دنیا میں ہو رہا. اس میں بھی اس تمام قوانین میں غوث پاک کی طرف محبت کا اظہار کیا گیا. جب محبت کی بات آتی ہے تو اور محبتیں انسان کو مار دیتے ہیں. صبح کا کیسے بھر جاتا ہے بچہ سوسائڈ کر لیا محبت میں پاگل ہوتا ہے کسی لڑکی کے پیچھے غیر محرم کے پیچھے. وقت خراب ایمان خراب کر کے دو زخمی تو ہو گیا بیچارہ، اللہ سے معاف کر تو اس کی مغفرت کر. مگر جب کوئی غیر قومی بھی اگر آپ کو اس سے محبت کرتا ہے تو اس کا کیا اثر رہتا ہے. جب کوئی بندہ غوث پاک سے محبت کرتا ہے تو اس کا کیا اثر رہتا ہے. جب کوئی غیر قومی حضور غوث اعظم سے شاہ زربیہ علیہ رحمہ سے امام احمد کبیر رفاعی سے حضور مالک غریب نواز سے محبت کرتا ہے تو اس کا اثر کیسے رہتا ہے. دیکھیں برہان پور کر کے ایک جگہ ہے، وہاں پہ بہت بڑے عظیم بزرگ گزرے. آپ فرماتے ہیں کہ ان کے وقت کا دور کا واقعہ ایک شخص جو غیر قوم کا تھا مگر غوث اعظم سے بڑی محبت کرتا تھا. وقت تو ایسا بھی تھا اگر غوث اعظم کا نام بنا وضو کے لیتے تو لوگ جل جاتے تھے اگر بنا وضو کے بھی نام لے. مگر یہ دیکھیں کیسا معاملہ ہے. تو جو شخص تھا وہ جیسے ہی 11ویں کا موقع آتا خود دھوم دھام سے 11ویں کرتا. 11ویں اہمیت دیکھو، خود دھوم دھام سے 11ویں کرنا، نشان نکالنا، دف پڑھنا، منقبت پڑھنا، یاد کرنا، سمجھ میں نہیں آیا تو یاد کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، وہ دن پابندی سے نمازیں پڑھنا، سنت نفل سب کے ساتھ پوچھ کے پڑھنا مگر پڑھنا. کیوں؟ میرے غوث کا دن، میرے غوث کا مہینہ. اتنا بڑا دیوانہ غوث اعظم، اتنا بڑا محبوب غوث اعظم. ایک دن ہوا ہے اس کا انتقال ہو گیا. اسے کھاٹ بنائی گئی، اس پر رکھا گیا اور اس کو جلانے کے لیے جیسے ہی نکل گئے لکڑیاں جمع کی، اس کی میت کو لکڑیوں پر رکھ دیا گیا، گھی ڈھک دیا گیا، تیل ڈال دیا گیا. اب لوگ آگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، رات کا وقت ہے، لوگ آگ لگانے کی کوشش کرتے جا رہے ہیں مگر آگ لگ نہیں ہے. لوگ پریشان ہو گئے. آگے وہ جو بزرگ تھے آپ کو اٹھایا اور کہنے لگے حضرت سمجھ میں نہیں آ رہا، سارا گاؤں پریشان ہو بیٹھا ہے. وہ جو شخص تھا جو غوث پاک کی 11ویں کرتا تھا اس کو جلانے کی کوشش کر رہے ہیں مگر وہ جل ہی نہیں رہا.
ہوں کل صبح آ کر بات کروں. آپ بھی بڑے پائے کے بزرگ تھے تو آپ کو جو کرنا تھا کیے. آپ کی نیند جیسے ہی لگتی ہے غوث پاک آپ کے خواب میں آتے ہیں, آ کر فرماتے ہیں کہ میاں کل صبح جا کر وہ جو شخص ہے جس کی میت کو آگ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کی میت کو لکڑیوں میں سے اٹھا کر اسے جیسے ایک مومن کو, جیسے ایک مسلمان کو غسل دیا جاتا ہے, کفن پہنایا جاتا ہے, نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے, تمام رسومات ادا کر کے اسے تم دفن کرنا. پوچھتے ہیں کہ حضور ایسے کیسے کیا جائے؟ وہ تو غیر قومی ہے. قربان جانا غوث اعظم پر. غوث پاک فرماتے ہیں وہ میری محبت میں اتنا دیوانہ تھا, وہ میری محبت میں اتنا دیوانہ تھا, وہ میرے نام سے نشان اٹھایا کرتا تھا, وہ میرے نام سے کھانا کھلایا کرتا تھا, وہ میرے نام کے گیت گایا کرتا تھا, میرے بتائے گئے ذکر و اذکار پڑھا کرتا تھا. یوں اسے پتا بھی نہیں وہ کیوں کر رہا ہے, مگر وہ میری محبت میں کرتا تھا. اللہ رب العزت کو اس کی ادا اتنی پسند ہے کہ وہ میرے محبوب کی خاطر اتنا کر رہا ہے. اس کے آخری وقت پر جب اپنا دم توڑ رہا تھا تو اللہ رب العزت نے اسے اتنی توفیق دی کہ اسے کلمہ نصیب ہوا. اگر ہم اولیاء کے چاہنے والے رہیں گے تو نہ دنیا کی آگ بھی دھکا لگا سکتی ہے, نہ قیامت کی آگ بھی دھکا لگا سکتی ہے. اولیاء کے چاہنے والے رہیں گے. اور ایک بڑا مشہور واقعہ, 2 واقعات سنا کر اپنی تقریر کو ختم کروں گا کیونکہ وقت بھی کم ہے. بڑی نئی نصیحتی واقعہ ہے. بزرگوں بولے تو کیا ہوتا ہے ہوتا شک آج بھی کچھ لوگوں کے دل میں, اگر دیکھو کیا ہوتا. دیکھیں ایک مرتبہ غوث اعظم اپنے مرید کے گھر گئے تھے تو جیسے ہی صوفیوں میں دستور رہتا ہے, جیسے ہی شیخ یا پیر ہمیں آگے اپنی مسند پہ بیٹھتے ہیں, کھانے کے لیے جاتے ہیں, خصوصاً کھانے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے ہاتھ دھلائے جاتے ہیں. بیٹھی جگہ ادب محبت طریقہ تو غوث اعظم بستر پہ تشریف فرما. وہ دے آپ کی خدمت میں چھوٹی سی بچی ہے, چھوٹی سی بچی ہے, کٹورا ہاتھ میں ایک جگہ, اس میں پانی اٹھا رہا تھا. آگے بڑھے اور کہنے لگے کہ حضور ہاتھ دھو لیں. غوث پاک نے اپنا نورانی ہاتھ آگے بڑھا اور ہاتھ دھونے لگے. یہ ایک کرامت میں کتنے کرامات ہیں دیکھیں. غوث اعظم اپنا ہاتھ دھوتے جا رہے ہیں, دھوتے جا رہے ہیں, دھوتے جا رہے ہیں. کہا گیا کہ 1 گھنٹے سے زائد ایک جگ میں سے 1 گھنٹہ پانی کیسا نکلتا. پھر ہاتھ بھی مکمل دھلے جا رہا, کٹورا بھی نہیں بھر رہا ہے. چلو کچھ ہوگا, مگر وہ کرامات اس لیے قربان ہم سب جائیں دیکھیں. غوث پاک اس لڑکی کی پیشانی کو گھٹتے رہتے ہیں 1 گھنٹہ اور اپنا ہاتھ دھوتے رہتے ہیں, دھوتے رہتے ہیں, دھوتے رہتے ہیں. قریب 1 گھنٹے کے بعد آپ کہتے ہیں الحمدللہ اور اپنا ہاتھ پیچھے لیتے ہیں. اے اللہ تعالیٰ شکر ہے, اور اپنا ہاتھ پیچھے لے لیتے ہیں. کھانا شروع ہو جاتا ہے. کھانے کے بعد جیسے ہی گھر کی طرف روانگی ہوتی ہے, خانقاہ کی طرف روانگی ہوتی ہے, تو آپ کے خادم خاص طور سے پوچھتے ہیں کہ حضور اتنے سال سے آپ کی خدمت میں ہوں مگر آج تک آپ کو اتنا لمبا ہاتھ دھوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا, اور آپ ہاتھ دھوئے سو دھوئے اپنے ہڈی میں آپ نے آخر میں الحمدللہ کہا. آخر کیا معاملہ ہے, کیا معاملہ ہے؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں میاں جو ہماری نظر دیکھ سکتی ہے وہ کسی اور کی نظر نہیں دیکھ سکتی. ہم نے کیا دیکھا, جیسے ہی وہ لڑکی میرے پاس ہاتھ دھلانے کے لیے آئی تو میں نے دیکھا کہ اس کی پیشانی پر جہنمی لکھا ہے, اور مجھے اس بات کو گوارا نہیں ہے کہ میرے آقا کی امتی جو آگے میرے آقا کے نواسے کی خدمت کر رہی ہے, اللہ رب العزت کا میں محبوب, اس کے محبوب کا محبوب میری خدمت کر رہی ہے, اور وہ جہنم میں کیسے جا سکتی ہے. ہم تو محبت کرنے والوں میں ہمارا شمار ہوتا ہے, وہ تو خدمت گزار تھی. غوث پاک فرماتے ہیں جیسے ہی میری نظر اس کی پیشانی پر پڑی میں نے دیکھا کہ اس کی پیشانی پر جہنمی لکھا ہوا تھا, اور اسی وقت میں نے یہ دیکھا کہ جیسے ہی اس کی پیشانی پر جہنمی لکھا ہوا ہے مجھے اس بات گوارا نہیں ہوئی, اور میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اسی وقت عرض گزار ہوا اور کہنے لگا یا اللہ جو شخص جو بچی تیرے محبوب کے محبوب غوث اعظم کی خدمت کر رہی ہے
وہ جہنم میں کیسے جا سکتی ہے؟ قربان جائے غوث اعظم پر، اور پاک فرماتے ہیں میں اسی وقت جیسے ہی اس کی پیشانی پر جہنم میں لکھا ہوا دیکھا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا اور کہنے لگا یا اللہ یہ تیرے محبوب کی خدمت کر رہی ہے، میں نہیں چاہتا کہ یہ جہنم میں جائے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں واہ تمہارا صدقہ ہے، ہم نے اس بچی کی مغفرت کر دی ہے، لہذا جاؤ۔ اور پاک فرماتے ہیں میں نے اس کی پیشانی پر یہ دیکھا کہ جہنم میں لکھا ہوا تھا، اور میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنے کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ اس کی پیشانی پر سے جہنمی مٹا کر نورانی قلم سے جنتی لکھ دیا گیا۔ یہ ہے غوث اعظم کا مقام اور مرتبہ۔ اور جب بزرگان دین کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، نہیں ماننا ہے مت ماننا، کسی کو پرواہ نہیں، گستاخی نہ اولیاء کی ہو، مومن بھائی کی ہو، یا کسی پیر کی ہو، یا کسی اور کی ہو، یا کسی بھی بھائی کی ہو، کسی بھی دھرم والے کی ہو، سب کی عزت کرے۔ زمانہ بڑا بگڑ گیا، حالات بڑے خراب ہیں، وقت ہے ہونے کی۔ اب دیکھیں ایک چیز، ایک ایسا عمل جو ہم سب کو ایک کر سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ ہم جھوٹ سے بچیں، اور جھوٹ سے بچنا وہ عمل ہے جس کی وجہ سے کیا نہیں ہو سکتا۔ کتنے لوگ جنتی ہو گئے دیکھیں، اور اس عمل کو عام کرنے والے کوئی اور نہیں، حضور غوث اعظم۔ یہ غوث اعظم کے قدموں میں گر کر معافی مانگ کر اسی وقت کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہوتے۔ وہ غوث اعظم ہے جو جھوٹ چھوڑے، جھوٹ چھڑائے، جھوٹ چھڑانے پر لوگ ایمان لائی ہے۔ اب آپ کی نظر پڑے گی تو کیا ہم لوگ نہیں ہوگی؟ اگر ہم ان سے محبت کریں گے، اپنے نام کا، اگر ان کے غوث اعظم کا نام کا جھنڈا گھر پہ لگا لیں تو کیا ہوگا؟ کیا برائی ہے؟ مومن کا گھر جلا رہا ہے، ورنہ کنفیوژن میں پڑ جائیں گے، ڈر رہے ہیں کیا؟ اب دیکھو جھنڈے لگانا، اعتراض، لنگر کر رہے اعتراض، سلام پڑھ رہے اعتراض۔ جمعے کے دن مجھے بڑا مزہ آتا ہے، خواہشیں مارنے کے جمعہ میں آپ کے ساتھ بھی پڑھتا ہے۔ جیسے ہی مسجد افضلیہ میں نماز کے بعد سلام پیش کیا جاتا ہے، پھر سلام کیا سے شروع ہوتا ہے، سکون ملتا ہے کہ کوئی اور سلام سمجھ رہا ہے۔ اور جہاں پر رسول کائنات کا نام لیا جا رہا ہو، کیا وہاں پر اللہ رب العزت کی رحمت نہیں ہوگی؟ کیا رسول کائنات کی نظر نہیں ہوگی؟ جب قاضی پیٹ کی سرزمین سے ہم رسول کائنات کو پکاریں گے یا غوث اعظم کو پکاریں گے، کیا ہم پر نظر نہیں ہوگی؟ ان کے محبوب ہے نا۔ اب دیکھیں